بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، اور بہت سے لوگ اس کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ ان سوالوں پر مختلف ماہرین سائنسدانوں نے تھیوریز دی ہیں، جن کے مطابق زمین پر آدم کو اتارنے سے پہلے یہاں شیطان کو پھینکا گیا۔ اس کے علاوہ آدم کے لغوی معنی ہیں بھورا، مٹیالہ، گندمی، سب آدمیوں کا باپ، یعنی پہلا آدمی جس سے انسان کی نسل شروع ہوئی۔ آدم کی تخلیق سے پہلے کائنات میں موجود لاکھوں مخلوقات میں ممتاز ایک مخلوق جن موجود تھی۔ اس مخلوق نے جب زمین پر فساد برپا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق بنائی۔ اس مخلوق کا پہلا فرد آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، یہ شخص زمین پر فساد برپا کرے گا اور زمین میں ہر طرف خون پھیل جائے گا۔ اے پروردگار، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاک ذات کو یاد کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ۔ اس کے علاوہ قرآن کریم نے حضرت انسان سے متعلق مثبت اور منفی ہر پہلو کو واضح کر کے انسان کی عظمت کا اعلان کیا اور بتایا کہ انسان کی تخلیق احسانی تقویم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پوری کائنات میں تکریم اور تعظیم کا مستحق ہے، اور احسن تقویم ہونے کی وجہ سے امانت الہی کا علم بردار ہے۔ امانت الہی حاصل ہو جانے کے بعد خلیفۃ اللہ کے منصب پر فائز ہے۔ انسان کی پیدائش بے مقصد اور بے نتیجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور، بصیرت و دانائی اور فہم و فراست دے کر کائنات میں ممتاز بنا دیا، اور یہی وہ امتیاز ہے جس کی بنا پر وہ برائیوں سے اجتناب اور بھلائی کا اختیار کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں جنت میں بھیجا گیا اور فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، جس پر شیطان نے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا۔ یہاں ہزاروں سال وہ روتا رہا، اور پھر اس نے اللہ سے قیامت تک مہلت لے کر اولاد آدم کو راہ راست سے بھٹکانے کی قسم اٹھائی۔ ابلیس چونکہ ایک جن تھا اور آگ سے بنا تھا، اس لیے قیاس کیا جاتا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات موجود تھے۔ جنات کے فتنہ و فساد کی وجہ سے اللہ کے حکم سے فرشتوں کی فوج بھیج کر ان کو ختم کیا گیا، اور بچے ہوئے جنوں کا بسیرا جزیرے اور سمندر ہو گئے۔ عیسائیوں اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر ڈائنوسار آباد تھے۔ انسانوں کی آبادی کے بعد ان کی نسلیں ختم ہونے لگی۔ کچھ ماہرین کے مطابق آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر انسانوں جیسی مخلوقات موجود تھی، جن کی کچھ باقیات اور ڈھانچے ملے ہیں، جس پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر انسان موجود تھے، جو باقی امتوں کی طرح ختم ہو گئے یا کر دیے گئے۔ کچھ لوگوں کے مطابق زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھا۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 27 میں بیان کیا گیا ہے، وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف پانی موجود تھا، کسی بھی مخلوق کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ اس سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو رزین اوکلی سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت کے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ صرف اللہ تھا، نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے، اور عرش پانی پر تھا، اور اللہ نے قلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا، پھر اس سے کہا لکھ، اور اس طرح انسانوں کے آنے سے 50,000 پہلے ہی ہر چیز، تمام مخلوقات کی تقدیریں اور ان کے بارے میں سب کچھ لکھ کر لوح محفوظ میں رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف میں بیان ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم لینا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر آدم سے پہلے کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ نہیں، صرف اللہ تعالیٰ تھا، اور عرش پانی پر تھا،
اور لوہے محفوظ میں قلم سے سب کچھ لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ جب اللہ نے یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی: ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ پیدا کیے، پیر والے دن درخت پیدا کیے گئے، منگل کو تکالیف پیدا کی گئی، بیماریاں پیدا کی گئی، مسائل پیدا کیے گئے، بدھ والے دن نور پیدا کیا گیا، اور جمعرات کو چوپائے جو اس زمین پر پھیلا دیے گئے، اور جمعے کے دن عصر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا، اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم علیہ السلام زمین پر آئے، اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں، اور ایسے ہی ایک اللہ اس زمین پر انسان کو دیا گیا ایک وقت ختم کرے گا۔ یہ دنیا ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو، جب انہوں نے نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں جو ہے تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ شورى میں فرماتے ہیں قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسلم شریف میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا، جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر میں فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت احادیث موجود ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین بجاہ النبیین